علیکم، میں امداد سمرو۔ انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، آج پاکستان میں سب سے بڑا سوال یہ ہے، ہر بندہ یہ سوال کر رہا ہے کہ انتخابات اکتوبر میں ہونے ہیں یا نہیں ہوں گے، اکتوبر میں ہوں گے، نومبر میں ہوں گے، 2024 میں ہوں گے، یا پھر کوئی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ جائے گا۔ سوال ہیں اور سوالوں کے جواب ہر کوئی تلاش کر رہا ہے۔ عام انتخابات ہونے تو 8 اکتوبر کو چاہیے، تاریخ یہی بنتی ہے 8 یا 10 اکتوبر یا میکسیمم نومبر۔ الیکشن کمیشن 8 اکتوبر کی تاریخ دے بھی چکا ہوا ہے، مگر اب یہ سوال جو ہیں یہ کیوں اٹھ رہے ہیں، کیوں اٹھائے جا رہے ہیں؟ اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب حکومت کے ساتھ مذاکرات سے باہر نہ ہوتے تو پھر آج یہ سوال شاید نہ اٹھتا، پھر آج یہ معاملہ جو ہوتا، ڈسکشن یہ ہو رہی ہوتی کہ انتخابات کی تیاریاں کیسی ہو رہی ہیں، کون سی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ زیادہ پاپولر ہے، کس کی الیکشن کیمپین زیادہ اسٹرانگ ہے، کون میدان میں پہلے اترا ہے، کون کیا منشور لے کر آ گیا، یہ سوال اور اس طرح کی باتیں زیر بحث ہوتی۔ مگر عمران خان صاحب نے کلہاڑے پر پاؤں کیا مارا ہے، کلہاڑی گردن پر دے مارا، نکل گئے اپنا مذاکرات سے اور اس کے بعد 9 مئی کروا دیا۔ تو اس کے بعد اب ڈسکشن کچھ اور چل رہا ہے۔ اب ڈسکشن یہ چل رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو تفتیش کرنے کون پہنچا۔ وزیر دفاع کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے تفتیش شروع ہو گئی ہوئی ہے۔ مارکیٹ میں خبر گرم ہے کہ جی عمران خان صاحب کو رات کو فوجی آئے گاڑیوں میں اور زمان پارک کے اندر جا کر ان سے تفتیش کی ہے۔ عمران خان صاحب کے خلاف روزانہ کوئی نہ کوئی گواہ اٹھ کر سامنے آ جاتا ہے۔ عدالتیں جو انویسٹیگیشن کے سٹیج پر بری کر رہی تھیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو، وہ عدالتیں اب دوبارہ جسمانی ریمانڈ دینا شروع ہو گئی ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کا آج 2 روز کا جسمانی ریمانڈ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے دیا ہے، 12 جون کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا، لیکن بہرحال یہ وہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں جن کو بری کر دیا گیا تھا۔ ان سمیت مزید میرا خیال ہے 12 لوگ تھے جن کو بری کر دیا گیا تھا۔ پولیس پروسیکیوشن گئی تھی ریمانڈ لینے، عدالت نے کہا ریمانڈ کس چیز کا، یہ بری ہیں، چلے اپنا رہا کرو ان کو۔ تو اب صورتحال اب ڈسکس کچھ اور چیزیں ہو رہی ہیں۔ میں اکثر ایک سندھی کی کہاوت سنایا کرتا ہوں، پنجے وڈھے جو ویج نہ طبیب۔ اپنے ہاتھ سے جو بندہ اپنے آپ کو گھاؤ لگاتا ہے، زخم لگاتا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ سندھی میں ایک اور بھی بات کرتے ہیں، اپنا چریو پھٹ بدل چنگا، جٹ ہی پھٹ یعنی پاگل اور زخم دونوں کو اگر آپ اپنا باندھو گے نہیں تو کور نہیں کرو گے، اس کو چھپا کر نہیں رکھو گے تو نقصان ہوگا۔ آزاد چھوڑ دو گے، اگر زخم کو آزاد چھوڑ دو تو ناسور ہو جاتا ہے، کوئی مرہم پٹی نہ کرو، کوئی چیز نہ لگاؤ، ناسور بن جاتا ہے۔ اور پھر بندہ جو ذہنی طور پر پاگل ہو تو اس کو بھی اگر آزاد چھوڑ دو گے تو وہ بھی نقصان پہنچائے گا، اور سب سے زیادہ نقصان وہ اپنے آپ کو پہنچاتا ہے۔ خان صاحب کے ذہنی اپنا جو ہے وہ مسائل مجھ سے سب آگاہ ہیں، سب کو پتہ ہے۔ اب بھی عمران خان صاحب بند کمرے میں، بند بنکر میں بیٹھ کر کہتے ہوتے ہیں کہ جی فوج کے اندر بغاوت ہو جائے گی۔ دیکھ لیں چند ہفتے، اب بھی فارمیشن کمانڈرز کے اجلاس کے بعد بھی عمران خان صاحب یہ باتیں بیٹھ کر رہے ہیں۔ اب انتخابات کی بات وہ نہیں کر رہے، اب انتخابات کا مطالبہ ان کی زبان پر نہیں ہے۔ ورنہ ہوتا کیا اگر عمران خان صاحب سسٹم سے نکل گئے تھے، ان کو سسٹم میں لانے کی کوشش کی گئی۔ پولیٹیکل لوگ جو ہوتے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ اگر ایک پولیٹیکل فورس سسٹم سے نکل جاتی ہے اور پھر غیر جمہوری طاقتیں زیادہ ان کی مداخلت ہو جاتی ہے تو پھر وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے، جو آج کل نظر آ رہا ہے۔ ہر بندہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مطلب فوج کی سیاست میں مداخلت صاف نظر آ رہی ہے نا اب، اور اس کے ذمہ دار عمران خان صاحب ہیں۔ اس کے ذمہ دار عمران خان صاحب کو گڈ ٹو سی یو کہنے والے ہیں، جو عمران خان صاحب کی محبت میں اتنے گرفتار تھے کہ وہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ 14 اور 15 مارچ کو لاہور میں کیا ہوا۔ انہوں نے نہیں دیکھا کہ 18 مارچ کو عمران خان صاحب نے کس طرح اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس کی اینٹ بجا دی۔ وہ ریلیف دیتے رہے، اور خان صاحب جو ہے وہ، اس لیے میں کہتا ہوں نا جٹ ہی پھٹ، میں نے کہا جو بدھو چنگو۔ تو اگر عمران خان صاحب کو آزادی نہ ملتی اتنی تو یہ حال نہ ہوتا، اور عمران خان صاحب اسی آزادی کی وجہ سے اور ذہنی حالت کی وجہ سے آج یہاں بیٹھے ہوئے۔ بجٹ پیش ہو گیا کل، آج پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس تھی۔
مذاکرات جو ہوئے تھے حکومت کے ساتھ پی ٹی آئی کے، جو کہ آصف زرداری صاحب نے، بلاول بھٹو نے کوششیں کر کے شروع کروائے تھے، مسلم لیگ نون تو نہیں چاہتی تھی مذاکرات کرنا، تو مذاکرات انہوں نے شروع کروا دیے، کمیٹیاں بنی، بیٹھے مذاکرات میں شاہ محمود قریشی، فواد چودھری اور دوسرے وہ جو ہے بیرسٹر علی ظفر صاحب، وہ پی ٹی آئی کی طرف سے تھے، ادھر سے پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور باقی اتحادی جو تھے ان کی نمائندگی تھی، وہاں پر تگڑی نمائندگی تھی، مذاکرات بہت خوب احسن انداز میں ہو رہے تھے۔ عمران خان صاحب مذاکرات کی ٹیم کو بھیج کر خود آ کر ٹی وی پر اپنا کیمرے کے سامنے ویلاگ کرنے بیٹھ جاتے تھے کہ 14 مئی تک اگر انتخابات کی تاریخ نہ دی گئی اور اسمبلیاں نہ توڑی گئی تو مذاکرات ختم کر دیں گے۔ اگلے یہی چاہتے تھے، ان کو پتہ تھا، آصف زرداری صاحب سیانے سیاستدان، ان کو اندازہ تھا کہ عمران خان کا مذاکرات کا جو ہے نا، ایک کل کو یہ بہانہ نہ ہو کسی کے پاس کہ آپ سیاسی لوگوں نے انگیج کیوں نہیں کیا۔ انہوں نے یہ اپنا جواز ختم کرنے کے لیے، یہ بہانہ ختم کرنے کے لیے، تاکہ کل کو کوئی تانا نہ دے، ختم کرنے کے لیے انہوں نے مذاکرات کروائے۔ اور ظاہر ہے عمران خان صاحب تو سیاست کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے نا، وہ تو کچھ اور کرنے کے لیے پیدا ہوئے، دھوس، دھمکیاں، دھاندلی، جنگ، سونامی، مار دوں گا، پھینٹا لگاؤں گا، خون جنگی اپنا کیا ہو جائے گی، خانہ جنگی ہو جائے گی۔ یہ عمران خان صاحب کا سیاسی ڈکشن ہے نا۔ سیاست میں کبھی بھی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے یہ ضرور کہا ہوگا کہ جی حالات خراب ہو جائیں گے، ملک کے حالات بے قابو ہو جائیں گے، لیکن جلا دیں گے، مجھے دوبارہ گرفتار کرو گے تو پھر یہی ہوگا۔ تو خان صاحب نے کیا کیا کہ 2 مئی کو مذاکرات، جس میں طے ہو چکا ہوا تھا، پی ٹی آئی کے مذاکرات کرنے والے جو فواد چودھری، شاہ محمود قریشی اور بیرسٹر علی ظفر اس بات پر آمادہ ہو گئے تھے کہ ٹھیک ہے، حکومت چاہتی تھی کہ ہم بجٹ پیش کریں، بجٹ پیش کرنے کے بعد ہم جولائی کے مڈ میں اسمبلیاں توڑ دیں گے اور پھر انتخابات ہو جائیں گے، ستمبر میں انتخابات کروا لیتے ہیں۔ اس بات پر تحریک انصاف کا وفد جو تھا وہ آمادہ تھا۔ اب بجٹ پر کل پیش ہو گیا، آج پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس بھی ہو گئی۔ پریس کانفرنس میں اسحاق ڈار صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ہم تو انتخابات ٹائم پر کروانا چاہتے ہیں، مگر ہمارے اتحادی اگر کوئی انتخابات کے متعلق کوئی بات کر رہے ہیں کہ انتخابات میں تاخیر کی جائے تو غیر آئینی نہیں ہے، لیکن ہم ان سے بات کریں گے۔ اس پر میں آتا ہوں کہ انتخابات ہوں گے کب، لیکن میں اب صرف یہ بتا رہا ہوں کہ سیاستدان جس کو مل رہا تھا، جو یہ سینہ ٹھوک کر کہہ سکتے تھے جا کر اپنے لوگوں میں، اپنے فالوورز کو کہ دیکھو میں نے حکومت کو مجبور کر دیا 1 مہینہ پہلے انتخابات کروانے پر، بن سکتی تھی بات۔ خان صاحب نے 2 مئی کو جب یہ سارے معاملات فائنل ہو گئے کہ جی بجٹ پیش کر کے، بجٹ پاس کروا کے، کیونکہ بجٹ جولائی تک جاتا ہے، ڈسکشن ہوتی ہے سارا کچھ، تو جولائی میں بجٹ پاس ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد ہم اسمبلی توڑ دیں گے، ستمبر میں انتخابات۔ بڑے خوش ہو گئے شاہ محمود قریشی، فواد چودھری، بیرسٹر علی ظفر، کیا زبردست، کپتان کو خوشخبری سناتے ہیں۔ انہوں نے کپتان کو فون کیا، کپتان تو کسی اور 7ویں آسمان پر بیٹھے ہوتے نا، کپتان زمین پر تو ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ جو ابھی بھی کسی کرن ارجن کا انتظار کر رہے ہیں بیٹھے زمان پارک میں، ان کا ذہنی حالت کیا ہوگی۔ تو وہ کپتان نے کہا نہیں، 14 مئی کو اگر اسمبلیاں توڑتے ہیں، 14 مئی سے پہلے تو ٹھیک، ورنہ بات ختم۔ اوکے جی، بات ختم۔ حکومت نے کہا ٹھیک ہے جی، نہ کریں۔ اس کے بعد بھی حکومت نے کہا کہ ہمارے دروازے کھلے ہیں، اب آنا ہے مذاکرات کے لیے آئیں، مگر یہ صاحب کچھ اور ہی دیکھ رہے تھے۔ 2 مئی کو مذاکرات ہوتے ہیں ختم، 9 مئی کو عمران خان صاحب ہوتے ہیں گرفتار، اور پھر آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد وہ عمران خان صاحب جو پھڑے نہیں سی جاندے، مطلب جو کہتے تھے کہ جناب روک سکو تو روک لو، وہ عمران خان صاحب نکل نہیں پا رہے گھر سے، جن کے گھر کے سامنے سے، جو گھر کے چاروں طرف جس طرح انہوں نے جتھے بٹھائے ہوئے تھے، ان جتھوں کو اٹھوانے کے لیے ان کے اپنے عزیزوں نے بھی درخواستیں دی ہوئی تھی حکومت کو، اپنے دوستوں نے بھی، یہاں تک کہ اعتزاز احسن جو عمران خان صاحب کے پارٹی میں تو نہیں ہے لیکن بہت بڑے سپورٹر ہیں، اپنی پارٹی کو ناراض کر کے عمران خان کی سپورٹ کرتے ہیں، ان کی بہنوں نے بھی درخواستیں دی انتظامیہ کو کہ کیا گند مچایا ہوا، اٹھا لیں۔ انتظامیہ وہاں جاتے ہوئے ڈرتی تھی کہ یار چاہیں گے کچھ ہو جائے گا۔ وہ عمران خان صاحب، کہا جاتا تھا کہ عمران خان فنومنا ہے، ہمیں بیٹھ کر محفلوں میں ہمارے دوست یا جو بہت بڑے صحافی ہیں، عمران خان ایک بہت بڑا فنومنا ہے۔ وہ فنومنا کیسے
دریا برد ہو گیا، راوی میں دفن ہو گیا، نہر میں دفن ہو گیا، راوی تو بہت بڑا ہے، ان کے گھر کے سامنے والا جو کینال ہے اس میں دفن ہو گیا 9 مئی کی وجہ سے۔ تو آج جب میں چیزیں دیکھ رہا تھا کہ یار صورتحال کیا ہے، کس طرف جا رہی ہے، تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ آج تو بجٹ کا پاس ہوئے دوسرا دن ہو گیا نا، پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس بھی ہو گئی، تو اب بھی انتخابات کے اوپر سوال کیوں اٹھائے جا رہے ہیں؟ اگر عمران خان صاحب مذاکرات سے باہر نہ جاتے، اور اس وقت بھی ہم کہہ رہے تھے کہ جی مذاکرات میں آپ کو تاریخ مل رہی ہے لے لو، اس کے بعد عمران خان جو تحریک چلاتے انتخابات کو ڈیلے کے خلاف، تو اس وقت پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوتی کہ یہ کیا ہے یار، آپ نے پنجاب کے انتخابات، خیبر پختونخوا کے انتخابات آپ کے پاس جواز تھا، قومی انتخابات آپ ڈیلے نہیں کر سکتے۔ اب بھی اگر حکومت ڈیلے کرے گی تو ہم حکومت کے خلاف ہیں، قومی انتخابات اپنے ٹائم پہ کروائیں، کوئی بحران ہے، کوئی جنگ ہے، حالت جو مرضی ہے، مولانا صاحب نے جواز دیا ہے کہ جی ہم دیکھیں گے کہ حالات مزید خراب تو نہیں ہوں گے۔ یہ نہیں ہوتا، انتخابات سے خیر ہی نکلتی ہے۔ میں تو 85 کا انتخابات غیر جماعتی تھا، اس سے تو شر نکلا، لیکن باوجود اس کے وہ ٹرانزیشن تھی جمہوریت کی طرف۔ 2002 کے انتخابات کو بھی میں تسلسل قرار دیتا ہوں جمہوریت کی طرف قدم کا، جو مشرف کی چھتر چھائے میں ہوئے تھے۔ تو انتخابات سے تو آپ ایک لوگ پوری قوم کو موٹیویٹ کرتے ہیں، پوری قوم انوالو ہوتی ہے حالات سے، اپنی رائے دیتی ہے۔ تو آج اگر حکومت اس کو انتخابات کو ڈیلے کرے گی، جس کے امکانات بہت کم ہیں، ڈیلے کرے گی تو ظاہر اس کی مخالفت کی جائے گی۔ تو اب مولانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جب اگر عمران خان صاحب کو مذاکرات میں تاریخ مل رہی تھی تو لے لیتے نا، نہ خود اس نہج پر پہنچتے، نہ ملک کو اس نہج پر پہنچاتے، ملک نکل جاتے۔ میں بار بار یہ گزارش کرتا ہوں کہ ملک اور قومیں بحرانوں سے نکل جایا کرتی ہیں، مگر پھر ہٹلر کدھر ہے، مسولینی کدھر ہے، نکل جاتے ہیں ملک اور قومیں، ضیاء الحق کدھر ہے، ایوب خان کدھر ہے، ایسے کئی آئے اور گئے۔ یہ نہیں ہوتا، شخصیتیں پھر جو کچھ ملک اور قوم کے لیے کر جاتے وہ بھٹو شہید کی طرح اور بے نظیر کی طرح یاد رکھے جاتے ہیں۔ اگر جو انتشار پھیلائے گی وہ ٹھیک ہے، عمران خان نے ملک کو بحران سے دوچار کر دیا ہے، ملک نکل جائے گا، عمران خان صاحب کدھر جائیں گے؟ تو وہ تاریخ لے لیتے، ان کے خیال میں بحران پیدا کروں گا، میں صورتحال خراب کروں گا اور میں پہلے انتخابات لے لوں گا، مئی میں اسمبلیاں توڑوا دوں گا۔ نہیں ہوا، کیونکہ خان صاحب کو سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا، دیکھیں خان صاحب کے ایشوز کیا ہیں۔ نومبر میں لانگ مارچ کیا، اکتوبر میں، پھر نومبر ظاہر وہ زخمی ہو گئے، پھر لانگ مارچ ڈیلے ہو گیا، تو پھر 26 نومبر کو راولپنڈی گئے چیف آف آرمی اسٹاف کا تقرر رکوانے کے لیے، اور اب 9 مئی جیسا سانحہ کروا دیا تاکہ انتخابات ستمبر سے پہلے مل جائیں، تاکہ نئے آرمی چیف کے آنے سے پہلے اپنا آرمی چیف کہہ رہا ہوں، چیف جسٹس یعنی بندیال صاحب کے جانے سے پہلے انتخابات ہو جائیں، اور جو ہے وہ قاضی فائصہ صاحب کے آنے سے پہلے انتخابات ہو جائیں۔ کل سیاست بھائی صاحب کی یہاں پھر رہی ہے۔ تو اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب جو ہے وہ تاریخ مان لیتے نا، تو آج یہ حالات نہ ہوتے، پھر اپنے جا کر جلسے کر رہے ہوتے، عمران خان صاحب کے ساتھ عدالتیں، عمران خان صاحب کو پھر کس نے گرفتار کرنا تھا؟ ہر کوئی پھر اسی طرف چل پڑتا، حکومت بجٹ بنانے کی طرف چل پڑتی، ادارے امن و امان کی صورتحال بہتر کرنے کے لیے کہ جی انتخابات اب ستمبر اکتوبر میں کروانے ہی ہیں۔ آج بحث کیا ہو رہی ہے؟ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے ختم کرنا چاہتے ہیں، مجھے مارنا چاہتے ہیں، مجھے مائنس کرنا چاہتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ہے کہ جی فوج عمران خان سے انویسٹیگیشن کر رہی ہے۔ وزیر دفاع نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب سے پوچھ گچھ شروع ہو گئی، حالانکہ نہیں شروع ہوئی ابھی تک۔ حقیقت یہ ہے کہ خان صاحب کو 29 مئی کو 9 مئی کے واقعات پر بنائی گئی JIT نے طلب کیا تھا قلعہ گجر سے، عمران خان صاحب نہیں گئے تھے، انہوں نے ایک چٹھی لکھی تھی جوابی، انہوں نے کہا تھا کہ جی میں پیش نہیں ہو سکتا، ایک تو میں عدالتوں میں جا رہا ہوں مسلسل، دوسرا یہ کہ جی مجھے سیکورٹی ایشوز ہیں، تو مجھے ویڈیو لنک پر لیا جائے یا پھر میرے گھر آ جائے JIT۔ آئیڈیلی تو یہ ہے کہ ویڈیو لنک پر مجھے لے آیا جائے۔ اب JIT گھر آئے گی تو پھر وہی بکروں کا حصار بنانا ہے نا۔ اصل میں عمران خان صاحب سے جب ضلع شاہ کے معاملے پر JIT تفتیش کرنے گئی تھی تو عمران خان صاحب وہاں پر کالے بکروں کا حصار تھا۔ JIT جب تک JIT رہی ہے وہ حصار میں ہی رہی ہے۔ تو پھر اس وقت عمران خان صاحب نے آدھا پونا گھنٹہ تقریر کی تھی، پھر JIT والے اس میں تھے کہ جی ہمارے ساڑھے سے جادو ہو گیا۔ وہ ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ ویسے ہی ڈر جاتا ہے، جادو ہو یا نہ ہو، نفس سائیکولوجیکلی بندہ جو ہے رہ جاتا ہے۔
تو خان صاحب جو ہیں وہ اتنا انہوں نے برا اپنے آپ کو پھنسایا ہے. حکومت نے بجٹ پیش کر لیا، ڈار صاحب کی باتیں سنیں، آصف زرداری صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے جس کا میسج کسی اور کے لیے ہے، لیکن اس کا میسج یوں لیا جا رہا ہے کہ جیسے زرداری صاحب بھی نہیں چاہتے کہ انتخابات ہو، حالانکہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ انتخابات اکتوبر میں یا نومبر میں ہوں، اس سے آگے نہ جائیں. مسلم لیگ نون کو ذرا سا ایشو ہے کہ ستمبر میں چیف جسٹس صاحب آ جائیں گے، اپنا قاضی فیصل صاحب یہ چلے جائیں گے تو نواز شریف صاحب کو جو میرٹ پہ ریلیف ملنا ہے اس کا امکان ہوگا، تو پھر میاں صاحب کی اہلیت واپس آ جائے گی. اہلیت واپس آ جائے گی تو پھر انتخابات میں کوئی ایشو نہیں ہے، پھر انتخابات کروا لیں. ان کو ایک چھوٹا سا ڈیلے وہ چاہتے ہیں، 1 مہینے کا، مسلم لیگ نون بھی، یعنی اکتوبر میں نہیں تو نومبر میں. زرداری صاحب کہتے ہیں کہ اکتوبر نومبر اس سے آگے نہ جائے، بلاول بھی کہتے ہیں، پیپلز پارٹی کہتی ہے. لیکن ظاہر ہے کہیں نہ کہیں تو مولانا فضل الرحمان جو نے بات کی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ سوچ موجود ہوگی کہ انتخابات جو ہے وہ آگے لے کر جائے جائیں. اصل چیز جو میں گزارش کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ خان صاحب وہ بس مس کر چکے ایک بار پھر، جو کہ ان کی عادت ہے. قومی اسمبلی سے ریزائن کر کے اپنے آپ کو سسٹم سے باہر کیا، پنجاب اور KPK کی اسمبلیاں توڑ کر اپنے آپ کو وہ کہ نہتا کر دیا. یعنی پورا مورچے تھے، وہ مورچے سے نکل کر سامنے آ گئے، کھل کر سامنے آ گئے. پھر تو بھائی سامنے سے جو حملہ ہوگا تو وہ ڈائریکٹ ہوگا نا، چھاتی پر ہوگا. تو یہ ہوا. تو خان صاحب اپنا اتنا نقصان کر بیٹھے، اور اسی وجہ سے اب ان کے خلاف مقدمات بھی تیز ہو رہے ہیں، تفتیش بھی تیز ہو رہی ہے، اور سیاست سے باہر ہوتے ہوئے تیزی سے نظر آ رہے ہیں. اب انتخابات تو ہوں گے، اکتوبر میں ہوتے ہیں، نومبر میں ہوتے ہیں، یا مارچ اپریل میں ہوتے ہیں اگلے سال، لیکن عمران خان صاحب انتخابات میں نہیں ہوں گے. اگر 2 مئی کو عمران خان صاحب مذاکرات نہ توڑتے تو شاید عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کی خواہش جو ہے نا وہ پوری نہ ہو سکتی. اب ہو گئی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.